السلام علیکم کلاس. ہم آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق ہجرت نبوی پڑھ رہے تھے. ہم نے ریڈنگ مکمل کر لی ہے. ہم نے مشقی سوال بھی کر لیے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کر لیے ہیں. اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے. آپ کو اہم نکات نظر آ رہے ہیں. ان اہم نکات کی مدد سے ہم خلاصہ لکھیں گے. تو خلاصہ ہے: ہجرت نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کو بیان کیا ہے کہ جب دعوت حق کے جواب میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کا عزم کیا. قریش نے دیکھا کہ اسلام مدینہ میں پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. نیکسٹ پیراگراف ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں جمع تھیں جنہیں واپس لوٹانا تھا. اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یہ آپ مارکر سے جو ہے گہرا کر کے لکھیں گے، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. نیکسٹ پیراگراف ہے: کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. پھر آپ نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے حضرت عبداللہ قریش کے ارادے سے آپ کو آگاہ کرتے رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چرا کر لاتا اور دودھ پیش کرتا. حضرت ابو بکر کی بیٹی شام کو کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی. نیکسٹ پیراگراف ہے: قریش نے دیکھا کہ بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، غار تک پہنچ گئے. ان کی آہٹ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے: قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے بدلہ 100 اونٹ دینے کا انعام رکھا. سراقہ بن جوشم نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ بڑھا تو قدرت خداوندی سے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. اس کی ہمت پست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کی. ٹھیک ہے، یعنی فرمان امن لکھنے کی درخواست کی. نیکسٹ پیراگراف ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی. اہل مدینہ روزانہ صبح شہر کے باہر جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حسرت سے واپس چلے جاتے. ایک روز انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، لو اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا.